190 ملین پاؤنڈ کیس جس میں عمران خان کو 14 سال کی سزا اور اس کی بیوی جو بشرا بیوی ہیں اس کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ بنیادی طور پر یہ کیس ہے کیا، پیسے ہیں کس کے، اور پیسے بہر کیسے گئے، اور پیسے کس طرح کرپشن کے تھے، اور اس جج کی ذہنی کیفیت کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں بات کر رہا۔ تو بنیادی طور پر یہ پیسے جو ملک ریاض کے تھے یہاں سے شفٹ ہوئے بیرون ملک جب شفٹ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے جو اس قسم کا پیسہ ہوتا ہے وہ کوئی لیگل وے سے تو ٹرانسفر ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ پیسے ٹرانسفر ہوئے ملک ریاض کے، وہاں پہ جب بیرون ملک ٹرانسفر ہوئے تو وہاں پہ جو ادارے تھے ان اداروں نے ان پیسوں کو پکڑا اور انہوں نے دیکھا کہ ان پیسوں کا کوئی میڈیم نہیں ہے، یہ پیسے کس طرح سے یہاں پہ پہنچے، تو انہوں نے ان پیسوں کو ضبط کر لیا۔ اور جب انہوں نے مزید تحقیقات کی ہیں تو ان تحقیقات وہ سامنے پڑے ہوئے ہیں، ان میں جو نواز شریف فیملی ہے اس کا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد ملک ریاض کا، ان کی کوئی ملی بھگت ہے جس کے ذریعے یہ پیسے وہاں پر پہنچے۔ نہ اب شریف خاندان سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ یہ پیسے کس طرح وہاں پہ پہنچے، کس طرح یہ پیسے ارن کیے گئے، اور نہ ملک ریاض کو کوئی پکڑ کے پوچھ رہا ہے کہ بابا یہ پیسے کس کے ہیں۔ وہاں پہ ملک ریاض کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا ان پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ چاہیں تو ان کو واپس پاکستان کو واپس کر دیں۔ تو یہاں پہ یہ پیسے آ گئے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، جو اس وقت بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں قصوروار کون ہے؟ جو ان پیسوں کو بیرون ملک سے واپس لے کر آیا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں ہے؟ وہ بھائی سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی پاکستان سے کوئی باہر کا ادارہ ہے، یا یہ پاکستان کا کوئی بااعتماد ادارہ نہیں ہے؟ تو اسٹیٹ بینک تو ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس نا، وہ سپریم کورٹ کے پاس ہوں یا وہ پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہوں، یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس پہ تماشا بنا کر عمران خان کو سزا سنا دی گئی۔ جس طرح وہ جو اس وقت عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہمارے طاقتور حلقے، جس طرح انہوں نے توشہ خانہ کیس بنایا تھا وہ بھی کوئی بھونڈا کیس تھا، جس طرح انہوں نے اللہ معاف کرے عدت والا کیس بنایا تھا وہ بھی بھونڈا کیس تھا۔ اچھا یہ اپنے سیکھتے بھی نہیں ہیں ان چیزوں سے۔ دیکھیں اس طرح کی حرکتیں کر کے کبھی ایسے ہوا ہے کہ عمران خان کا فیم کم ہوا ہو یا عمران خان کا ووٹ بینک کم ہوا ہے؟ انہوں نے اپنے حماقتوں سے اس طرح کی حماقتیں کر کے عمران خان کو ہیرو بنا دیا۔ عمران خان روز بروز عمران خان کا جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ روز بروز اوپر جا رہا ہے، وہ ان کی حماقتوں کی وجہ سے۔ یہ دیکھ نہیں رہے جو پچھلے ان پہ کیس ہوئے ہیں، آیا کہ ان کیسوں سے عمران خان پریشر میں آیا ہے، اس نے کوئی کمپرومائز کیا ہے، یا پھر جو سزا ہے اس سے عمران خان ڈر گیا، یا جیل میں رہ کر وہ تھک گیا؟ وہ تو جیل میں بیٹھ کے بھی ایسے بیان داغ دیتا ہے جسے لگتا ہے کہ وہ خوش ہے جیل میں رہنے سے، وہ جیل سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ روز اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں جو جج ہیں ان کے بارے میں، آج مطیع اللہ جان صاحب نے ایک باقاعدہ ولاگ کیا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے 2004 کے فیصلے کے مطابق القادر ٹرسٹ کیس میں جو سابق وزیر اعظم عمران خان کو 12 سال کے قید بمشقت اور بشرا بی بی کو 7 سال قید بمشقت کے سزا سنانے والے جو جج ناصر جاوید رانا عدالتی عہدے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ ناصر جاوید رانا کے اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواست بھی سپریم کورٹ نے مسترد کر دی تھی۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا بندہ اس کیس کا فیصلہ سنا رہا ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ یہ جج اہل ہی نہیں ہے، اس کے کوئی ذہنی توازن یا کیلیبر ہی اس قسم کا نہیں ہے کہ یہ بیٹھ کے کوئی فیصلے کرے۔ اور اس کے بعد جب اس کا نظر ثانی درخواست کیا تھا تو اس کو بھی سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تھا۔ اب یہ ایسے بندے بیٹھ کے فیصلہ دے رہے ہیں ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کے خلاف۔ اب ان فیصلوں کی اوقات کیا ہوگی؟ آگے جا کے ظاہر سی بات ہے ان فیصلوں نے ہوا میں اڑ جانا ہے۔ مگر ایک طرف جو ہمارے پاور کارنر ہیں وہ یہ شو کرواتے ہیں، کل جو بریسٹر گوہر ہیں انہوں نے بھی آ کے بتایا کہ ہمارے 1 to 1 مذاکرات چل رہے ہیں، وہ ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو دوسری طرف اس طرح اس بھونڈے کیس میں عمران خان کو سزا دینا، اور وہ کوئی خدا کا خوف بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یار ٹھیک ہے عمران خان کی ذات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، مگر جس پرپز کے لیے وہ یونیورسٹی القادر ٹرسٹ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، کم از کم اس مقصد کو تو سمجھیں، وہ تو سب کا کامن ایجنڈا ہونا چاہیے۔ سیرت النبی پہ اگر وہاں پہ لوگوں کو درس دیا جا رہا ہے، اس پہ مزید تحقیق کیا جا رہا ہے، اس پہ اس کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس کو دیکھا جا رہا ہے، تو اس یونیورسٹی پہ سوالات اٹھانا جو سیرت النبی پہ بنایا گیا ہے ایک مسلمان ملک میں، تو کچھ تو خدا کا خوف کریں یار۔ اور اس کے بعد مریم نواز کہتی ہیں کہ میں اب القادر یونیورسٹی کو چلا کے دکھاؤں گی۔
मरीम नवाज का हाल ये है कि 14,000 स्कूल पंजाब में प्राइवेट कर दिए गए हैं, जिनको आम ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है। अब वो अलकादर यूनिवर्सिटी चलाएंगी। वो खुदा का खौफ करो माई, तो पहले पंजाब के जो 114 स्कूल जो प्राइवेट होने जा रहे हैं या कुछ उनमें से प्राइवेट हो गए, वो ठेके पे आप दे रहे हैं, उनको तो चलाएं। अलकादर यूनिवर्सिटी जो इमरान खान का प्रोजेक्ट है वो खुद चला लेगा, जो नमल यूनिवर्सिटी चला सकता है, जो शौकत खानम जैसे बड़े प्रोजेक्ट चला सकता है, तो ये जो अलकादर ट्रस्ट है तो इसको तो चलाना कोई बात ही नहीं है, इसको तो वो आराम से हैंडल कर लेगा। तो क्योंकि मरीम नवाज साहब आजकल निकली हुई हैं मार्केट में और वो अजीबोगरीब से हरकतें कर रही है। जब से नए सोशल मीडिया टीम उसने हायर किया, लगता है ऐसे कि नया सोशल मीडिया टीम है, वहाँ पे वो जिस तरह की हरकतें कर रही हैं, इससे तो नहीं लगता कि वो भी कोई सीधे रास्ते पे हैं। बहरहाल जो भी करे उसकी मर्जी है, हमारी बहन है, जो करना चाहें, आज़ादी है, जमहूरियत है, जिस तरह से अपने आप को एडवर्टाइज करना चाहे कर सकती है। बहरहाल उसके तरीक़ेकार से इख्तलाफ हो सकता है, हर किसी का हक है, जमहूरी और उनका राइट है उसी तरह के वो जिस तरह से चाहें अपनी एडवर्टाइजमेंट करें। बहरहाल ये अलकादर ट्रस्ट केस ये इससे आगे जाकर उड़ ही जाना है, मगर इस फैसले को, इस केस को इमरान खान के मुखालिफ लाकर तो इन्होंने मज़ीद इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है उसमें इजाफा कर दिया गया है। इमरान खान आप इस किस्म के फैसलों को देखकर हंसता है, देखो इन्होंने फिर अपनी हमाकतों से मेरा ग्राफ बेहतर कर दिया होगा। इमरान खान ये देखकर तो बिल्कुल खुश होता होगा। बता भी रहे हैं सहाफ़ी जो इमरान खान से मिलते हैं कि इमरान खान तो इस किस्म के फैसलों के बाद खुश हो जाता है, उसकी तो पॉपुलैरिटी ग्राफ में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। तो वो उसके सामने तो अब ये जो नवाज शरीफ या जरदारी फैमिली है, ये तो उसके सामने सियासी बोने नज़र आते हैं, उसके सामने नज़र ही नहीं आते। अब अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो शायद नवाज शरीफ तो इमरान खान के नामजद जिसको इमरान खान नॉमिनेट कर दे, उस चेयरमैन से भी नहीं जीत सकता इलेक्शन नवाज शरीफ। तो इतना बड़ा सियासी कद काट, उसके बाद अपने ब्लंडर पे ब्लंडर करते करते इमरान खान के कद को बड़ा कर रहे हैं और ख़ुद को बोना करते जा रहे हैं। पर देखते हैं आगे कब तक ये इस किस्म के फैसले करके इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।